دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إلى آخره۔ قل اے نبی جی کہہ دیجئے بے شک میں ہدانی میری رہنمائی ربی، قل اننی ہدانی اے نبی جی کہہ دیجئے میرے رب کی رہنمائی الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف ہے۔ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، دین ہے بالکل سیدھا ملت ابراہیمی کا، حنیفہ جو یکسو ہو کر عبادت کرتا تھا، وما کان من المشرکین اور نہیں تھے مشرکین میں سے۔ قل ان صلاتی و نسکی کہہ دیجیے بے شک میری نمازیں اور میری قربانی، ومحیای اور میرا زندہ رہنا، ومماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے ہے۔ لا شریک لہ اس کا نہیں ہے کوئی شریک، وبذالک اور اسی بات کا امرت مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین اور میں سب سے پہلا فرمانبردار ہوں۔ یہ نبی السلام کہہ رہے ہیں۔ قل اغیر اللہ، نبی سے مراد اپنا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قل اغیر اللہ ابغی کہہ دیجیے کیا میں تلاش کروں اللہ تعالیٰ کے علاوہ ربا کسی رب کو، وہو رب کل شیء حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، ولا تکسب کل نفس الا علیہا اور نہیں کمائی کرتا کوئی نفس مگر اسی پر ہے، ولا تزر وازرۃ وزر اخری نہیں کوئی بوجھ اٹھائے گا اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ، ثم الی ربکم پھر اپنے رب کی طرف مرجعکم تم سب نے لوٹنا ہے، فینبئکم پھر وہ تم کو خبر دے گا بما کنتم فیہ تختلفون اس چیز کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے، وہو الذی وہی ذات ہے جعلکم جس نے بنایا تم کو خلائف الارض زمین کے اندر نائب، ورفع بعضکم اور بلند کیے تم میں سے بعض کے فوق بعض بعض پر درجات، فوق بعض درجات بعض پر درجات، لیبلوکم تاکہ تم کو آزمائے، فیما آتاکم اس چیز میں جو تم کو عطا کی گئی، ان ربک سریع العقاب بے شک آپ کا رب بہت جلد پکڑنے والا ہے، وانہ لغفور رحیم بے شک وہ البتہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ان آیات کا پیچھے ربط یہ ہے کہ پیچھے ہم نے 2-3 دن پہلے پڑھا تھا جس میں اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، اولاد کو قتل نہیں کرنا غربت کے ڈر سے، رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور بے حیائی کے کام نہیں کرنے، اور اسی طرح کسی جان کو قتل نہیں کرنا، اللہ نے ان سب چیزوں کی وصیت کی تھی، اور یتیموں کا مال نہیں کھانا، اور ناپ وزن پورا کرنا، انصاف کی بات کرنی، اور یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا صراطی مستقیم یہ میرا راستہ ہے۔ تو آج بھی اللہ رب العزت اس طرح بیان کرتے ہیں قل اننی ھدانی اے نبی جی کہہ دیجیے کہ بے شک میری رہنمائی ربی میرے رب کی الی صراط مستقیم وہی سیدھے راستے کی رہنمائی ہے، یعنی وہ رہنمائی جو اللہ کی طرف انسان کو لے جائے وہی سیدھا راستہ ہے۔ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، یہاں پر دین ابراہیمی کی بات کی گئی ہے اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کو یہودی کہتے ہیں یہ پیغمبر ہمارے بھی ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہمارے ہیں، مشرکین مکہ کہتے ہیں ہمارے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے تیسرے پارے کے اندر سب کی نفی کر دی تھی، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ تو اللہ رب العزت نے سب کی نفی کر دی کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی ہیں، نہ عیسائی ہیں، اور نہ ہی مشرک ہیں، اور نہ ہی وہ شرک کرنے والوں میں سے تھے، بلکہ وہ کیا ہے وہ تو مضبوط مسلمان ہیں۔ تو در حقیقت دین محمدی یہ دین ابراہیمی ہے، ہم لوگ اصل میں حضرت ابراہیم صاحب کے وارث ہیں، نہ کہ یہودی اور عیسائی اور مشرک وغیرہ۔ تو آگے اللہ نے ان کی برات کا اعلان کیا، ماں کا حنیفہ، حنیفہ کہتے ہیں انسان کا مخلص ہو کے یکسو ہو کے توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی، اسے کہتے ہیں حنیفہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ مخالفت بہت تھی، ان کے اپنے مخالف، گھر والے مخالف، باہر رشتہ دار سارے مخالف، تو اتنی مخالفت کے باوجود اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بیان کرنا اور اس پر مستقیم رہنا یہ بڑے ہمت کی بات ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی تعریفات بھی کی ہیں حنیفہ، وما کان من المشرکین اور نہیں تھے وہ مشرک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت سے ان کو بڑی محبت تھی۔ ایک مرتبہ باہر پہاڑوں کی طرف گئے تو وہاں پر کیا دیکھتے کہ اس طرح سے آواز آئی سبحان اللہ، یہ آواز آئی، یہ متوجہ ہوئی آواز کس طرف سے آئی ہے، وہ دیکھا کہ دور ایک آدمی ہے
اس نے کہا سبحان اللہ، اس کے قریب چلے گئے، کہنے لگے ماشاء اللہ بڑا مزہ آیا، بہت مزہ آیا، خوب مزہ آیا، ایک بار پھر کہہ دے سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کہا ابراہیم جو بکریاں چروا رہے ہیں نا جی، اس میں سے آدھی بکریاں لگیں گی دوبارہ کہنے پر۔ حضرت ابراہیم نے کہا آدھی بکریاں تیری، ایک مطلب پھر کہا تو سبحان اللہ۔ تو اس نے پھر کہا سبحان اللہ، حضرت ابراہیم جھومنا شروع ہو گئے، لذتیں لے رہے ہیں، جیسے انسان آج کل کے لوگ ہمارے نوجوان میوزک سنتے ہیں اور اس میں پھر وہ لذت حاصل کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا نام سن کے جب سنا سبحان اللہ تو اس میں جھوم رہے ہیں۔ تو پھر کہا ایک مرتبہ پھر لے لینا، انہوں نے کہا کہ ساری بکریاں لگیں گی دوبارہ نام لیں، کہا ساری بکریاں لے لیں۔ تو انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہہ دیا سبحان اللہ، کہا ایک بار پھر کہہ رہے۔ وہ کہنے لگے اب بکریاں تو ساری آپ نے دے دی، اب میں کس کے بدلے میں کہوں؟ انہوں نے کہا آپ کو کسی چرواہے کی ضرورت بھی ہوگی، تو مجھے غلام اور نوکر نہ لینا، بکریاں آپ کی چروایا میں کروں گا، تو اسی کے عوض میں آپ ایک مرتبہ پھر کہہ دیں سبحان اللہ۔ انہوں نے پھر کہا سبحان اللہ، آپ محبت میں جھوم رہے ہیں اور خوب لذت حاصل کر رہے ہیں، اللہ کے نام پہ اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی۔ تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ قربان کر دیا ایک فقط اللہ کا نام سننے کے لیے۔ تو اب میں نے اور آپ کو سوچنا ہے کہ ہمیں خدا پاک سے کتنی محبت ہے کہ اگر ہمارے سامنے ایسا کوئی معاملہ آ جائے تو ہم جھومتے ہیں، ہم اتنا نہیں جھومتے۔ تو پھر انہوں نے بعد میں بتلایا کہ میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت آپ کے امتحان لے رہے تھے کہ آپ کو اللہ سے کتنی محبت ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم کے اللہ سے محبت ہے، اللہ ہم سب کو ایسی محبت نصیب فرمائے۔ قل ان صلاتی و نسکی، کہہ دیجیے کہ بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں اور محیا میرا مرنا، میرا زندہ رہنا اور مات اور میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ کون سا؟ رب العالمین، جو جہانوں کا رب ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا، دراصل پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ساری دعائیں ہیں کہ انہوں نے اپنا مرنا جینا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہوا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم دیا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری نمازیں، یعنی گویا کہ حضور کی نمازیں، اور نماز کے اندر کیا ہوتا ہے؟ قیام ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے، قعدہ ہوتا ہے، دعائیں ہوتی ہیں، تو ان سب کو اہتمام سے پڑھنا۔ نماز کے اندر ہم ہاتھ باندھتے ہیں، ناف کے نیچے باندھتے ہیں۔ اب ہاتھوں اس طرح ہاتھیں باندھ کے علماء نے لکھا ہے، یہاں پر ایک مسئلہ لکھا علماء نے کہ کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ نماز کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی حالت ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ تلاوت بھی ہاتھ باندھ کے نہیں کرنی کھڑے ہو کے، مجمع کے سامنے ہاتھ باندھ کر، یوں ہاتھ باندھ کر، اس لیے کہ یہ ادب کس کے سامنے چلتا ہے؟ اللہ رب العزت کے۔ تو اتنا بھی غیر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے سامنے ہی۔ حالانکہ میں تو خود پڑھ کے بڑا حیران ہوا، ہم سب اس طرح ہاتھ باندھتے ہیں تلاوت کرنے کے لیے، سارے طلبہ اکرام اکثر طلبہ باندھتے ہیں۔ تو انہوں نے لکھا کہ جو تلاوت ہے وہ بھی ہاتھ چھوڑ کر کرنی چاہیے، جب ویسے کرنی، نماز کے اندر کرنی تو ہاتھ باندھ کے کرنی ہے، لیکن جب ویسے تلاوت کرنی ہے تو ہاتھ باندھ کر نہیں کرنی، اس لیے کہ یہ ادب کا مقام کس کے سامنے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے۔ تو اتنی چیز بھی غیر اللہ کے لیے پسند نہیں ہے۔ اور پھر ہاتھوں کے لیے پھر یہاں پر مصافحہ بالیدین بھی آ جاتا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا۔ بخاری سے جو روایت ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے، اس کا نام ہے المصافحۃ بالیدین، کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا، دونوں مصافحہ جو ہے دونوں ہاتھوں سے کرنا چاہیے۔ ونسکی، اور میری قربانی، جو قربانی ہے جانور کا ذبح کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً، اس میں تقرب مراد ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا، قرب حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کی، محبت حاصل کرنی، رضا حاصل کرنی قربانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی۔ ایسا نہیں کرنا کہ غیر اللہ کے نام پہ، ہم کہیں گیاری والے کے نام پہ، یا بابرین کے نام پہ، علی حجویری کے نام پہ کسی غیر اللہ کا نام لینا، یہی شرک ہے۔ تو اس لیے یہ نیاز مندی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انہی چیزوں کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ وَأَنَا مُسْلِمٌ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، یہ دراصل دعا تھی کن کی؟ حضرت ابراہیم کی، انہوں نے کہا تھا کہ میں سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ لا شریک لہ بذلک أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کو شریک نہیں ہے، انہی باتوں کا مجھے حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلا فرمانبردار ہوں۔ قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، یہاں پر وہ پہلے بھی آپ مسئلہ پڑھ چکے ہیں کہ کفار مکہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے گی، یا رسول اللہ آپ کے آنے سے پہلے ہمارے گھروں میں بڑا آمد تھا، سکون تھا، لڑائیاں نہیں تھی، آپ کے آنے سے گھر گھر میں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں دین محمدی پر ہوں، کوئی کہتا ہے میں ابراہیمی پر ہوں، کوئی کہتا ہے میں نے ابو جہل کی بات ماننی، کوئی کہتا ہے میں نے کس کی بات ماننی۔ تو آپ ایسا نہ ہم کر لیں کہ ہم مل کے آپس کے اندر کوئی
रजामंदी कर लें। कभी कभार हमारे बुतों को सीधा कर दिया करें लात मुराद उज़्ज़ा को, और कभी कभार हम आपके खुदा को सीधा कर दिया करेंगे। तो उसका जवाब अल्लाह ताला ने दिया, कुल अल्लाह, ए नबी जी आप कह दीजिए, क्या अल्लाह के अलावा अब बग़ीर रब्बा, मैं किसी रब को तलाश करूँ कि जिसको सीधा करूँ? ऐसा मैं नहीं कर सकता। वह रब को चाहिए और वो हर चीज़ का रब है। तो यहाँ पर खुदा ताला की कुदरत का भी इजहार होगा कि वो हर चीज़ का रब कौन है? अल्लाह ताला। ये जो मुशरिक कहते हैं कि लात मुराद इनके भी इख्तियारात में हैं, ये आज का मुशरिक और बिद्दी कहता है कि नहीं, बात उनके इख्तियारात के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, या अब्दुल कादिर जिलानी के इख्तियार में है, तो ये अकीदा मुनासिब नहीं है। हाँ अल्लाह ये अच्छा, यहाँ पर एक मसला ये भी समझना ज़रूरी है, जिस तरह अम्बिया के लिए अल्लाह ने मौजज़ात रखे हैं, इसी तरह औलिया इकराम के लिए अल्लाह ने करामात रखी हैं। नबी के हाथ पे मौजज़ा ज़ाहिर होते हैं, वली के हाथ पे क्या ज़ाहिर होती है? करामत ज़ाहिर होती है, और ये ज़िंदा के हाथ में ज़ाहिर होती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर कोई ऐसा मसला बन जाता है और वली के मुंह से कोई लफ्ज़ निकल जाता है, तो अल्लाह फ़ौरन उस लफ्ज़ को पूरा कर देते हैं। जब वो लफ्ज़ पूरा हो जाए, इसी को करामत कहते हैं। ये अल्लाह ताला वली के मुंह से तो न निकले, लेकिन ख़ुद ब खुद अल्लाह ताला को ऐसी बात वहाँ पर कोई वाक़या पेश कर दे जो उसकी उस बुज़ुर्ग की बरकत से हो, इसे हम क्या कहते हैं? करामत। ये करामत कुरान पाक से साबित है, अहादीस बाक़ी के अंदर भी वाक़यात आते हैं। जिस तरह एक करामत ये भी है कि आपने वो सूरत नमल के अंदर वाक़या पढ़ा है तो सुलेमान इस्लाम का, कि उनको जब पता चला कि एक फ़लाँ इलाका सबा के अंदर कौम सबा रहती है और वहाँ पर उसकी जो मलका बल्कीस है, उनकी बादशाह औरत की हुक्मरानी है, तो उन्होंने कहा कि मेरे होते हुए वो औरत की हुक्मरानी, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये खबर कौन लेके आया था? हुदहुद लेट हो गया था, तो उन्होंने मुझे हुदहुद नज़र नहीं आ रहा। कहा अगर जब वो आएगा तो मैं उसे सजा दूँगा, अगर कोई उसने मोतबर बात मुझे माकूल बात ना बताई। तो हुदहुद काफ़ी देर के बाद आया, उसने बताया कि मैं इस तरह के इलाके में निकल गया, वहाँ मैंने क्या देखा, औरत की हुक्मरानी है और लोग औरत को सीधा करते हैं, सितारों को सूरज को सीधा करते हैं, यानी वो तो किसी और चीज़ की इबादत कर रहे हैं। हज़रत सुलेमान इस्लाम ने कहा कि वो कौम हाजिर होनी चाहिए, और खुद होता है कि उसका बहुत बड़ा तख्त है उस मलका बल्कीस का। तो आपने फरमाया कि उस तख्त को कौन मेरे सामने हाजिर करेगा? हाजिर कहा तो उनमें से एक जिन बोला, इफ़रीत मिनल जिन। वो जिन कहने लगा, यूँ कहने लगा कि ए सुलेमान, जब तक आप अपनी जगह से उठेंगे तो उस वक़्त तक मैं उसको हाजिर कर दूँगा। जब तक आप अपनी जगह एक जगह से दूसरी जगह इंतकाल होगा तो यहाँ पर तक हाजिर होगा। आपने कहा नहीं, मुझे उससे पहले चाहिए। तो फिर एक आदमी ने कहा, जिसके कुरान पाक में अल्फाज आते हैं, तो उसका नाम आसफ बिन बखिया था, वो भी उसी मजलिस के अंदर बैठा हुआ था। नहीं, वो आदमी था बल इसने कहा था आप तो आपके सामने पेश करते हैं। इससे एक अंग्रेज़ मुसलमान हुआ था। आला इफ़रीत मिनल जिन आना आती के भी कब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। ये इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें, मैं आपके पास हाजिर कर दूँगा। इन्नी अली क़विय्युन अमीन। और अल्लज़ी इंदहु इल्म मिनल किताबी, तो कहा उस वक़्त जो आपके पास था एक आलिम, इल्म वाला, मिनल किताब, जो किताब का आलिम था। उस वक़्त की जो किताब थी उसको मजबूत तरीके से जानता था, मजबूत आलिम था। उन्होंने कहा आना आती के भी क़ब्ल अन यग़तल का तरफ़ुक, मैं आपके पास उसको हाजिर कर दूँगा, पहले ये कि आप अपनी नज़र को फेरें। मिसाल के तौर में यहाँ इस तरह देख रहा हूँ, जब तक इधर देखूँगा उस तक आपके सामने पड़ा होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फ़लम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु, आप फिर उसको पेश करें। उन्होंने जब हज़रत सुलेमान ने अपनी नज़र को उठा के देखा तो तख्त सामने पड़ा हुआ था। अब ये जो आलिम था, ये मर्द, ये क्या था? मर्द था, आदमी था। इसका नाम था आसिफ बिन बरकिया। अब ये भी इसकी करामत थी ज़िंदगी। ये भी एक तो पैगम्बर का सोहबत याफ्ता था, पैगम्बर इस्लाम का सहाबी था। उसके बाद एक तो इल्म की क़ुव्वत थी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन पर भी ये करामत ज़ाहिर की, इनकी ये करामत थी। एक तो ये नबी का सोहबत याफ्ता था, फिर आलिम था, वलीउल्लाह था, और फिर साथ पैगम्बर का मौजज़ा भी इसके साथ शामिल था। जो वक़्त के पैगम्बर थे उनका मौजज़ा भी इनके साथ शामिल था। तो इससे भी औलिया किराम की करामत का इजहार होता है। वला तक़सिबु कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा, नहीं है कोई कमाई हर नफ्स की मगर उसी पर है। यानी मतलब ये है कि जो बंदा कमाएगा, अच्छा कमाएगा उसका बदला अच्छा, बुरा कमाएगा उसकी सज़ा बुरी होगी। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, नहीं बोझ उठाएगा बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ। यहाँ पर मतलब ये है कि हर बंदे ने अपनी अपनी नेकियां वसूल करनी, हर बंदे ने अपने अपने गुनाह बर्दाश्त करने, गुनाहों का बोझ उठाना है। तो हदीस मुबारक में आता है
کہ جو بندہ کسی کی رہنمائی کرتا ہے تو بندہ کسی کی رہنمائی کرتا ہے تو رہنمائی کرنے والے کو بھی پورا پورا ثواب ملتا ہے. مثال کے طور میں نے آپ سے کہا نماز پڑھے، آپ نے نماز پڑھنی شروع کر دی، اس طرح آپ کو ثواب ملے گا، ساتھ مجھے بھی ثواب ملے گا. تو یہاں پر ایک بندہ اعتراض کرتا ہے، وہ کہتا ہے آپ نے کہا کہ ہر بندہ اپنا اپنا بوجھ اٹھائے گا، ایک بندہ کسی کو گناہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اب وہ بندہ گناہ کے راستے میں چل پڑتا ہے، تو کیا اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو گناہ ملے گا نہیں ملے گا، اس کو سزا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اگر ہم کہتے ہیں ملے گی تو مطلب یہ ہے گناہ تو کسی اور نے کیا تو سزا کون بھگتے گا؟ ساتھ رہنمائی کرنے والا بھی. یہاں پر تو دوسرا بوجھ اٹھا رہے ہیں. سوال سمجھے آپ میرے کلاس میں جی؟ یہاں پر جیسے ہم پڑھا نا جی کہ میں نے کسی کو گناہ کے راستے پہ لگا دیا، جب تک وہ گناہ کرتا رہے گا اسے تو گناہ ملے گا ہی ملے گا، ساتھ مجھے بھی ملتا رہے گا. اب ایک بندہ اعتراض کرتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی دوسرے کا بوجھ اٹھائے گا، تو یہاں پر دوسرے کا بوجھ اٹھایا جا رہا ہے، گناہ کس نے کیا اور ساتھ سزا کون کون بھگتے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل یہ کسی کا بوجھ نہیں اٹھا رہا، اس نے جو اس کو گناہ کی طرف رہنمائی کی ہے اس نے خود غلط فعل کیا ہے. اس نے کیا کیا ہے؟ خود غلط فعل کیا ہے. اس کو سزا ملنی ہے اپنے کیے ہوئے کی ملنی ہے، نہ کہ اس کی وجہ سے ملنی ہے. اس لیے کہ اگر اس نے نیکی کی طرف رہنمائی کی تب بھی اچھا فعل کیا، اگر گناہ کی طرف رہنمائی کی تو برا فعل کیا. اس برے فعل کی وجہ سے اس بندے کی پکڑ ہوگی، اس برے فعل کی وجہ سے بندے کی پکڑ ہوگی. تو یہاں پر پھر ایک اور مسئلہ نکلتا ہے کہ اصال ثواب کا مسئلہ بھی یہاں پر نکلتا ہے. اصال ثواب ہم جس کو کریں سب کو پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ تو اس میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو انسان مثال کے طور پہ میں نے ایک قرآن پاک پڑھا اور میں نے کہا کہ ساری کلاس والوں کو، سارے علماء کو، صحابہ کرام تابعین سب کو سارے ثواب ہو، تو ہم سب کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ پورا ثواب پہنچے گا. اب یہاں پر سب کچھ سوال یہ ہے کہ پورا سوال جو میں نے پورا قرآن پاک پڑھا ہے وہ ایک قرآن پاک سب پہ تقسیم ہوگا یا سب کو الگ الگ قرآن پاک کا سوال ملے گا؟ اس میں علامہ شامی اور علامہ گنگوہی رحمہ اللہ کا مسلک یہی ہے کہ اس کو پورے قرآن کا ثواب ملے گا. جن جن کو اصالہ ثواب کرے گا سب کو پورا پہنچے گا، سب کو پورا پہنچے گا. اس کی دلیل میں وہی حدیث پاک ہے کہ کسی بندے نے ایک شوہر نے اپنی بیوی کو 1 روپیہ دیا کہ یہ جب کوئی ضرورت مند مانگنے کے لیے آئے اس کو دے دینا. یہ حدیث پاک میں واقع آتا ہے، جب کوئی ضرورت مند مانگنے کے لیے آئے اس کو دے دینا. بیوی نے اپنے غلام سے کہا اس کو فلاں کے پاس امانت رکھوا دو، جب کوئی آئے گا ہم لے کے دے دیں گے. اب ایک سائل آیا ضرورت مند، انہوں نے اپنے غلام سے کہا، غلام اس صاحب کے پاس گیا، وہاں سے اس کو امانت والے پیسے کو لیا اور واپس لا کے اس کو ضرورت مند کو دے دیا. اب اس 1 روپیہ ایک پیسے کی وجہ سے اس غلام کو پورا ثواب ملے گا، جس کو ہمارے اس کو ملے گا، بیوی کو ملے گا، بھی شوہر کو ملے گا. روپیہ ایک خرچ ہوا لیکن 1 روپیہ کی وجہ سے 4 بندوں کو پورا روپیہ کا اجر ملے گا. یہ حدیث پاک میں ہوتا ہے. تو یہ حدیث پاک اس بات کی تائید ہے کہ پورا ثواب سب کو ملے گا جس کو کرے گا. ثم إلى ربكم مرجعكم، پھر تمہارے رب کی طرف تم نے لوٹنا ہے. فينبئكم، تم کو خبر دے گا، بما كنتم فيه تختلفون، جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو. جیسے آج کل بھی بہت ساری چیزوں میں اختلافات ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو بڑے اختلافات تھے وہ عیسائیت یہودیت کے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور بہت ساری چیزوں میں. ان سب کے الگ الگ کر سکتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ، اللہ کہتے ہیں اللہ وہی جس نے تم کو بنایا ہے اور زمین میں نائب بنایا ہے. ہم سب اللہ تعالیٰ کیا ہیں جی؟ نائب ہیں. تو ہمیں جس طرح اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خیال کرتے ہیں ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے، روئے زمین پر ہر چیز کا خیال کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی خیال کرنا چاہیے. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے بلند کیے تم میں سے بعض کے بعض پر درجات. اللہ نے ہر کسی کو درجات الگ الگ دیے ہیں. دنیا کے اندر ایک بندہ زیادہ ہنر مند ہے، ایک کم ہنر مند ہے، کوئی زیادہ امیر ہے، کوئی غریب ہے، ٹھیک ہے، کسی کا قد بڑا ہے، کسی کا چھوٹا ہے، کسی کے پاس پیسے زیادہ، کسی کے پاس کم، کسی کے پاس سمجھ زیادہ، کسی کے پاس کم سمجھ ہے. یہ سارے جو تفاوت ہیں یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے تقسیم کاری ہے. فرق کو اللہ نے رکھیں. کیوں رکھیں؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، اللہ نے جس بندے کو جتنا مکلف بنایا ہے تاکہ اس کے بارے میں اسے آزمایا جائے. ایک بندہ زیادہ ذہین ہے، وہ زیادہ باتیں کرتا ہے، زیادہ آگے نکلتا ہے تو اس سے پوچھت بھی زیادہ ہوگی. ایک بندہ کم ہے، سمجھدار ہے، اس سے سوالات بھی کم ہوں گے. ایک بندہ زیادہ امیر ہے، اس سے سوالات بھی زیادہ، غریب سے سوالات بھی کم ہوگی. تاکہ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، تاکہ اللہ تم کو آزمائے اس چیزوں میں جو تم کو عطا کی ہے. إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک ہمارا بہت جلدی پکڑنے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک البتہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اللہ کو ہم سب پر رحم عطا فرمائے اور ہمیں دین کی سمجھ سکھائے اور سیدھے راستے پر